بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ الحمدللہ تمام حروف کے مخارج بیان ہو گئے۔ اب آئندہ انشاءاللہ ہم حروف کی صفات کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اس بات کا جان لینا بھی ضروری ہے کہ تجوید کی ضرورت کیوں کر پیش آتی ہے، یعنی قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا یہ لحن کہلاتا ہے۔ لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی، اور پھر اس غلطی کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی اور نمایاں غلطیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف پڑھ دے، مثلا ہا کی جگہ ہا پڑھ دے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے الحمدللہ، کوئی اسے الحمدللہ ہی پڑھے، یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھ دے۔ اسی طرح سورۃ الفلق میں ہے من شر النفاثات، کوئی اسے پڑھے من شر النفاثات، یعنی ثا کی جگہ سین پڑھ دے۔ اسی طرح سورۃ الفلق میں ہے قل اعوذ، کوئی اسے پڑھے قل اعوذ، یعنی عین کی جگہ حمزہ پڑھ دے، اور صاد کی جگہ کوئی سین پڑھ دے، جیسے صراط الذین کو کوئی صراط الذین پڑھ دے۔ اس قسم کی غلطیوں میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں، اسی لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ حرف کی ادائیگی ٹھیک ہو، ورنہ لحن جلی کا ارتکاب لازم آئے گا۔ لحن جلی کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی حرف کو کوئی بڑھا دے، جیسے الحمدللہ میں کوئی دال کے پیش اور ہا کے زیر کو اس طرح کھینچ کر پڑھ دے الحمدللہ، گویا اس نے دال کے بعد واو کو اور ہا کے بعد یا کو بڑھا دیا، تو یہ حرف کا بڑھانا اس سے لازم آئے گا، اور یہ بھی لحن جلی ہے۔ لحن جلی کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے سورۃ الاخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد، کوئی اسے اگر پڑھے لم یلد ولم یولد، یعنی واو کو ظاہر ہی نہیں کرے، تو یہ بھی لحن جلی ہے، یعنی حرف کو گھٹا دیا۔ لحن جلی کی چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ اعراب میں غلطی کرے، یعنی زبر زیر پیش اور جزم میں غلطی کرنا، یعنی ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، کوئی اسے پڑھے اہدنا، تو یہ اعراب کی غلطی ہوگی۔ اسی طرح انعمت علیہم کو کوئی پڑھے انعمت علیہم وغیرہ، تو یہ لحن جلی کہلائے گی۔ تو یہ 4 قسم کی جو غلطیاں ہوں گی اسے لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور بعض جگہ اس سے معنی بگڑ کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن کی دوسری صورت لحن خفی ہے۔ چھوٹی اور غیر نمایاں غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں، یعنی حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں، کوئی اس کے خلاف قرآن کو پڑھ دے تو اس کی اس غلطی کو لحن خفی کہا جائے گا۔ جیسے را پر جب زبر یا پیش ہو تو اسے پر یعنی منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، جیسے صراط الذین، یہاں اگر کوئی را کو باریک پڑھ دے تو اسے لحن خفی کہا جائے گا۔ لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ یہ غلطی پہلی غلطی سے ہلکی ہے، یعنی مکروہ ہے، لیکن اس سے بچنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ تو معزز سامعین، اسی وجہ سے قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ لحن جلی سے بھی بچا جائے اور لحن خفی سے بھی بچا جائے۔ لحن جلی کی وجہ سے تو معنی ہی بگڑ جائے گا، جبکہ لحن خفی کی وجہ سے حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں ان کی رعایت نہ رکھتے ہوئے جو ہے حرف کا حسن جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اب آئندہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے صفات کو بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔